بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر پچھلے ایک ماہ سے تقریباً بڑے ایک پراپر پلان کے تحت ایک گیم کا آغاز ہو چکا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں ایک باز گشت کا آغاز کرا دیا گیا ہے اسپیشلی، اور اس کے اوپر ڈسکشن کہیں نہ کہیں سے وہ شروع کرا دی گئی ہیں، کئی میڈیا کے اوپر کئی مختلف بیانات آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہ جو پورا ایک پروپیگنڈا ہے، جو پراپر پلان ہے، یہ پوری گیم جس کو تشکیل دیا جا رہا ہے، اس کو میں آپ کو ایک دو چیزوں سے ذرا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرسٹ آف آل تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں اسرائیل کو ماننے کی کوئی کوشش ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، یا ٹائز بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری جتنی بھی تھرڈ ورلڈ اسٹیٹس ہیں یا جتنی بھی ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں، ان کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ ہائیلی پولرائزڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر ڈویژن ہوتی ہے، اور ڈویژن کافی سخت لیول کی ہوتی ہے۔ اور اس ڈویژن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مختلف گروپس بن جاتے ہیں وہ اتنی شدت میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بات ایک گروہ کرے گا تو دوسرا گروہ کنفرم بات ہے کہ اس کو رد کرے گا، اس کی اپوزیشن کرے گا، اور یہ اس طرح نہیں کرتا کہ کسی اصول کے تحت کرے گا، نہیں، وہ پہلے اس بات کو رد کرتا ہے کیونکہ یہ بات اس کے مخالف گروپ نے کی ہے، ایک مرتبہ رد کرے گا، اور رد کرنے کے بعد کئی دلائل اس کے لیے پیدا کرے گا۔ تو گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ عقلی یا دلیلی طور کے اوپر نہیں ہوتا، وہ لاجک کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ صرف باہمی مخالفت کی بنیاد کے اوپر سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہی حال پاکستان کا ہے۔ ابھی ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی سوسائٹی اس طرح ہی ڈیوائڈ ہے، اور خاص طور کے اوپر دو قسم کے پول تو بڑے واضح ہیں کہ ایک پرو اسٹیٹ پرو اسلامک آئیڈیالوجی اور ہمارے اپنے کلچر کے لحاظ سے، اور دوسرا ایک جو دیسی لبرلز ٹائپ کا ایک پورا گروہ ہے وہ دوسری طرف ہے۔ اب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تصور نہیں ہے کہ پاکستان ماننے جا رہا ہے کہ نہیں ماننے جا رہا۔ اب مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ سارا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ ڈسکشن سٹارٹ کریں گے، ایک طبقہ جو پرو اسٹیٹ یا پرو اسلامک آئیڈیالوجی والا ہوگا وہ کہے گا کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا، تو آٹومیٹکلی اس بات کو ٹھیک یا غلط ہونے کے قطع نظر وہ جو اپوزٹ کا طبقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں پازیٹیو دلائل دینا شروع ہو جائے گا، اور کہیں نہ کہیں سے اسرائیل کے حق میں پاکستان سے آواز کو سٹارٹ کرنے کی ایک آغاز ہو جائے گا۔ یہ جو پورے کا پورا کھیل تماشا ہے کہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کا سرے سے تصور ہی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں اتنی ایک بات کرو کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگ جائے، یا کم از کم اس کو موضوع سخن تو بنا لیا جائے، تو یہ پہلی جو کوشش ہے وہی کی جا رہی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو ایک بات یہ کہوں کہ جتنی بھی یہ جو یہودی لابی ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو CIA والے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ اس طرح کام کرتے ہیں، یہ اس طرح بندوں کو یوز کرتے ہیں کہ ایون کہ جو بندے خود یوز ہو رہے ہوتے ہیں انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کس کی ایما کے اوپر کس کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنی سوچ کے تحت، لاجک کے تحت، کسی عقل اور شعور کے تحت کام کر رہے ہیں، مگر ان کے ارد گرد جال ایسا بچھایا جاتا ہے، ان کو ایسی کنڈیشنز دے دی جاتی ہیں، ان کے ارد گرد لوگ ایسے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ایسا انوائرمنٹ تیار کرتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں چاہے جانے انجانے میں کسی تیسرے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مثال اگر پاکستان کی ہسٹری سے دیکھیں آپ، بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی یہ کیا وجہ تھی؟ صرف مینز کی کیا پولیٹیکل جو مسئلے مسائل تھے اس کی وجہ سے تھا؟ نہیں، بھٹو صاحب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہودی لابی اور امریکہ کے لیے ناقابل برداشت بن چکے تھے۔ ان کی غلطیاں کیا تھیں؟ ایک غلطی تھی جنہوں نے عرب اور اسرائیل وار کے اندر عرب کے حق میں گئے اور اسرائیل کے خلاف گئے، ایک نمبر دو وہ جو اٹامک اس کے لیے جو فرانس سے جو ہم نے ریسرچ پلانٹس لینا تھا اس کے اوپر ان کے زور تھا، اور تیسرا جو تھا کہ جب کارٹر کی جو الیکشن ہو رہے تھے اس وقت تو انہوں نے کارٹر کے مخالف کی جو حق میں جو بات کی تھی، یہ وہ وجوہات تھی۔ اب اس میں چھوٹی سی مثال دوں گا، ایک پوائنٹ میں مینشن کروں گا پھر آگے جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ جس وقت یہاں پہ نیکسٹ چیف آرمی اسٹاف کی بات ہو رہی تھی، 3 مین سینئر جنرلز کے اوپر بات ہو رہی تھی، آپشنز میں وہ تھے جہاں پہ ضیاء الحق کا سرے سے تصور بھی نہیں تھا، اس وقت جو امریکہ کا امبیسڈر یہاں پہ تھا وہ ہمارے ایئر مارشل صاحب کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو چیف آرمی اسٹاف ہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمارے جو مارشل صاحب ہیں وہ جاتے ہیں اپنے ایئر مارشل کے پاس کہ سارے اس طرح تو وہ بندے نے یہ بات کی ہے، اور ہمارے ایئر مارشل اس کے اوپر ہنستے ہیں کہ انہیں یہ بات سرے سے لگتی ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جنرل ضیاء الحق تو بہت جونیئر ہیں، مگر ایٹ دی اینڈ جب انتخاب ہوتا ہے تو وہ جنرل ضیاء الحق کا ہی ہوتا ہے، اور وہ کرتا کون ہے؟ وہ بھٹو صاحب کرتے ہیں۔ تو کیا آیا بھٹو صاحب کسی اور کی مرضی یا اس کے فائدے کے لیے ضیاء الحق کو لا رہے تھے؟ نہیں، ان کے ارد گرد ماحول ایسا قائم کیا گیا، اور ایون جب بھٹو صاحب زندہ تھے اور ان کو جو وہ ہوا تھا کہ جو یہاں کا امبیسڈر تھا اس نے کہا تھا گیم از اوور، یا بس کام خلاص ہو گیا ہے،
یہ جہاں تک کی جو باتیں تھیں مینز کہ جو پاکستان میں ہونے والا تھا وہ پہلے سے ایکسپلین تھا، اور یہ جو کیا کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب یا مفتی محمود صاحب یا ویسے نورانی صاحب جو تھے اس وقت، ان میں سے کوئی بندہ پرو یہودی یا پرو امریکن کام کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر وہاں پہ جو ایجیٹیشن سٹارٹ ہوئے، سب کچھ ہوا، جو فنڈ آ رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، انہوں نے تو ان کی تو میں کہتا ہوں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مگر ان کے ارد گرد ماحول ایسا قائم کر دیا گیا تھا کہ وہ چائے انجائے میں وہ سخت پوزیشن پہ لے گئے تھے کہ جس کا فائدہ کسی اور نے پھر اٹھایا۔ تو پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کا ہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے سیاسی لوگ، انسانی حقوق والے، آپ کے مختلف ٹی وی چینلز والے، آپ کے، میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مختلف علماء بھی ایک ایسی ڈسکشن کا آغاز کر دیں گے کہ جس کے اندر کہیں نہ کہیں اسرائیل کو زیر سخن اور زیر موضوع لایا جائے گا۔ اگر تو مثال یہ ہے نا کہ اگر پاکستان ہم اپنی مرضی سے، اپنی پولیٹیکل لحاظ سے، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر اگر کسی ریاست کو مانے نہ مانے، پیورلی ساورن اسٹیٹ ایز اے جس طرح ڈیسیجن لیتی ہیں اس طرح عملے پر، تو ٹھیک ہے، ہم کوئی ریزنز ہوں گے، مگر یہ کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی تیسرا اپنے پروپیگنڈے کو انجیکٹ کر کے ایک پراپر طریقے سے ہم سے وہ فیصلے کروائے۔ کہنے کا میرا مقصد اس وقت یہ ہے کہ یہ جو آنے والے دنوں کے اندر ایک ماحول قائم کیا جائے گا۔ آج کل جو دنیا میں جنگ ہے نا، وہ خبر کی ہے، وہ پروپیگنڈے کی ہے، وہ نیریٹو کی وار ہے، اور اس کے لیے یہی میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں، اور اس طرح ہی انڈائریکٹ میتھڈز کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے عوام ہیں چاہے خواص ہیں، ان سب کو تیار رہنا ہوگا، اور خاص طور کے اوپر جو اس وقت بڑے عہدوں پہ ہیں، چاہے وہ آرمی میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ پالیٹیشینز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں، چاہے اپوزیشن میں، کوئی بھی ہیں، ان سب کو تھوڑا ذی شعور اور ذی عقل ہو کہ انہیں ایکٹ کرنا پڑے گا کہ کہیں وہ جو اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں وہ کسی فیصلے یا کسی پالیسی کے تحت کہیں تھرڈ پارٹی کو تو کہیں سپورٹ نہیں کرا رہے، یا یہودی جو لابی ہے اس کے حق میں تو کوئی فیصلہ نہیں کروا رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی بات ہے۔ اور وہ جو ایک اس وقت جو یہ تو ساری میں نے اس لیے ایکسپلین کر دی کہ تھوڑی پہلے بات واضح ہو جائے، وہ جو اس وقت ایک پاکستانی نیاد صاحب جو ہیں، وہ جنہوں نے منصور علی خان صاحب کو انٹرویو بھی دیا ہے، جو پاکستانی عوام کے ترجمان بن کے وہاں پہ یہودی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بھی لغویات بکتے ہیں کہ پاکستانی عوام بھی پسند کرتی ہے اسرائیل کو، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے خود سے لغویات بکی ہوئی ہیں۔ اور جس بندے کا ایک تھنک ٹینک ہے اور اس کا ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، اب جس کا ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس ایک ہی تھنک ٹینک ہے اور کام بھی پرو یہودی لابی کے طور پہ وہ کر رہا ہے، تو اور وہ موساد کے سربراہ سے بھی ملتا ہے، وہ یہودیوں سے بھی جا کے ملتا ہے، وہ اسرائیل والوں سے جا کے ملتا ہے، تو بڑا واضح دکھائی دے رہا ہے کہ حضرت آپ کس کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے۔ جہاں تک پاکستان کی عوام اور پاکستان کی متفقہ طور پہ عوام کا جو رائے ہے، وہ اقبال قائد اعظم علیہ الرحمہ کو بڑا واضح اصول ہے کہ اسرائیل یورپ کا ناجائز اولاد ہے، ناجائز بچہ ہے، ہم سب اس پہ متفق ہیں۔ دوسری بات، چاہے انسانی ہے کہ اخلاقی حقوق کی بنیاد کے اوپر جس پہ بھی کہیں کہ وہ ایک قاتل، جابر، ظالم گروہ ہے، ریاست میں اسے نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ریاست نہیں ہے، وہ جابر ہے، وہ ظالم ہے، وہ قبضہ کرنے والا ایک گروہ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں نا کہیں نہ کہیں ہر ایک چیز کو اکیڈیمیا کے لیول کے اوپر یہ ایک ڈسکشن تو ہونی چاہیے، اور بھائی ہمیں پوری سوسائٹی کو، ہمیں نہیں ضرورت آپ سب کو یہ ماہر علوم بنائے کہ ہر چیز کے اوپر ڈسکشن، دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آئیں اگر ڈسکشن ہو سکتی ہے تو پھر ہولوکاسٹ پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں، آئیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں طالبان اور یہ جو جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی تو حقوق ہیں، آئیں ان سب کو معاف کرتے ہیں، ان کو بھی ہیرو دیتے ہیں، ان کا بھی تو ایجنڈا ہے۔ یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح سے ہم پاکستان کے لحاظ سے نہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی بات ہو سکتی ہے جب تک فلسطینیوں کو اپنا حق نہ ملے، اور نہ کشمیر کے اوپر کسی قسم کی سودے بازی کے اوپر کوئی بات ہو سکتی ہے جب تک کہ کشمیریوں کو اپنے فیوچر کا، پولیٹیکل اور جو ان کی لائف ہے اس کا فیصلہ کرنے کا حق نہ دے دیا جائے۔ تو اور خاص طور کے اوپر ایٹ دی اینڈ میں منصور علی خان صاحب، جن کا ذاتی طور پر مجھے تو ان سے کافی اختلافات تھے، مگر اصولی بات یہ ہے کہ آپ جب اختلاف کریں وہ بھی اصول پہ کریں، اور جب اتفاق کریں تو وہ بھی اصول پہ کریں۔ جس لیول کا انہوں نے ایجنڈا اٹھایا ہے، جس نیریٹو پہ وہ کھڑے ہیں، جس طرح خاص طور کے اوپر انٹرویو کے بعد سیکنڈ انہوں نے جو بات کی، جو ان کے وی لگایا ہوا اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ میں سٹانس پہ کھڑا ہوں، چاہے اس کے لیے کوئی بھی مجھے قیمت چکانی پڑے، تو اس کے اوپر میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اور پاکستانی عوام کی طرف سے بڑا ایک واضح پیغام ان کے لیے ہے کہ اس بات کے اوپر، اس اصول کے اوپر پاکستان کا ہر عام، خاص، امیر، غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ آپ کے اس نیریٹو کے ساتھ ہے کہ اسرائیل کو ماننے کا تصور نہیں ہوتا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حق نہ مل چکے ہوں، اور کشمیر کے لحاظ سے بھی کسی قسم کی کوئی سودے بازی
ہو ہی نہیں سکتی، پاکستان کے اندر کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف انسانی حقوق کی بات نہیں، اگر پولیٹیکل گین کے اوپر بھی آئیں تو اگر پاکستان اسرائیل کو مان جائے تو پھر کشمیر کا تو کیسے آپ کا سارا ختم، کشمیر میں تو وہی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ وہ جو پرو اسرائیلی وہ جو بندہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، اس کے لیے واضح پاکستان کی طرف سے بڑا واضح نیریٹو ہے کہ آپ ایک پرو اسرائیلی پیڈ بندے ہیں، آپ جن کا کھاتے ہیں آپ نے انہی کی گن گانے ہیں۔ اب پاکستانی عوام کی یہ متفقہ رائے ہے، اور ان کا متفقہ وہ ہے کہ وہ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، وہ اسرائیل سے کسی قسم وہ اسے دہشت گرد گروہ سمجھتے ہیں، اور اس کو ماننے کا تصور ہی نہیں ہے جس وقت تک کہ فلسطینی بھائیوں کو ان کے حقوق اور ان کی اپنی زمین اور ان کا ملک انہیں نہ دے دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔